سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے قربانی کے گوشت کے نام کے اوپر غریب اور غربا لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کی رسوائی۔ تو اسی لحاظ سے میں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جو دیکھ کے مجھے نہایت ہی دکھ اور افسوس ہوا کہ ہم نے اس قربانی جیسے جذبے کے ساتھ بھی کیسا کھلواڑ اور سٹنٹ بازی کرنی شروع کر دی ہے۔ اور اسی قربانی جیسے عظیم جذبے کے لحاظ سے اللہ پاک مسلمانوں کو قرآن پاک میں تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کرو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال نہ کرنے والے اور جو سوال کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانیوں کا گوشت یا ان کا خون ہمیں نہیں پہنچتا، بلکہ ہمیں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہاری پرہیزگاری ہے۔ تو پھر یہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ کرنے یا اللہ کی راہ میں کوئی چیز ویسے دینے کا یہ کیا طریقہ ہے کہ یہ بندہ نیچے یہ جو بچے کھڑے ہیں اور یہ جو بوڑھی عورتیں کھڑی ہیں اور یہ جوان عورتیں کھڑی ہیں جو اس کی شکل کی طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ گوشت کی چند بوٹیاں اٹھا اٹھا کر ان کے منہ پہ مار رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک نے بھی یہ نعمت اسے ایسے ہی دی تھی؟ کیا یہ گوشت ایسے ہی اٹھا کے اس کے منہ پہ مارا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور یہاں پہ میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے یزید ابن اسد، کیا تم جنت سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو کیا یہ بندہ یہ پسند کرے گا کہ یہی طریقہ اس کے ساتھ برتا جائے اور ایسے ہی اس کی ذلت اور رسوائی کی جائے؟ اسی لیے اللہ پاک نے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، نہ کہ کسی انسان کو دیا۔ اگر انسان کو دے دیتا تو وہ ضرور دوسرے انسانوں کو بھوکا مار دیتا۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام غربا، یتیم، مسکین اور پریشان لوگوں کی پریشانی دور